السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی، صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا نبی اللہ، انا مستغیث بک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، آقا تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اس مقدس اور بابرکت دن آپ حضرات کے سامنے جو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی پیاری کتاب قرآن عظیم اور فرقان مجید میں ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار ارشاد فرماتا ہے، الذین اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مصیبت پر، بیماری پر، رنج، غم، تکلیف پر جو صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا حکم دیا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم اس چیز کو ایک طرف رکھ کر کے جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اپنے عزیز کی فوتگی ہوتی ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ وہ الفاظ اور ایسے شکوہ اور شکایت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے جتنے بھی ثواب ہیں اور اس مصیبت پر
صبر کرنے پر پروردگار جو ہمیں انعام دینے والا تھا، اس انعام سے ہم کس طرح سے ایک دم اپنے ہاتھوں سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کھو دیتے گئے۔ یاد رہے، زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مرض سے یعنی بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی جان و مال کی کمی سے یعنی آپ کی جان پر کوئی تکلیف ہو یا آپ کے مال کی اندر نقصان ہو، اور دشمنوں کے ڈر اور خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی بیماریوں سے، کبھی اپنی عزیز سے عزیز تر چیز لے کر کے مالک و مولا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی فتنوں کے اندر مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر تکلیف ہے، قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعویٰ کرنے والوں کے درمیان میں ایک فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون محبت کے اندر سچا ہے، کون اپنے دعوے کے اندر پکا ہے، اور کون دعوے میں صرف اور صرف اس کا زبانی جمع خرچ ہے۔ حضرت انبیاء و مرسلین کی زندگیوں کے اوپر آپ نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مالک و مولا نے ان مقدس نفوس قدسیہ کو کس طرح سے آزمایا۔ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی بڑی اچھی پوزیشن رکھتا ہے، پروردگار اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار ارواح و نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ان کی زندگیوں کو پر آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کس طرح سے ان کو آزمایا گیا، کیسی کیسی آزمائشیں آئی، اور والد و مولا نے کس قدر ان کو آزمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، الغرض حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تکلیفیں آئی، اور کس قدر ان تکلیفوں پر صبر کیا انہوں نے، اور اپنی امت کو اس کو صبر کا کتنا بہترین درس دیا۔ معزز سامعین کرام، مقدس ہستیوں کی آزمائش اور صبر پر ہر مسلمان کے لیے ایک انمول نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، چاہے جسمانی ہو، چاہے اپنے خاندان کی ہو، چاہے اپنے کسی عزیز و اقارب کی ہو، یا اپنے جسم کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن اگر آپ ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملنے والے ہیں اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار ارواح و نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس چیز کو آج ہم اس چیز کے اوپر غور کریں گے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات ضرور یاد رکھنا، آپ شکوہ شکایت کریں گے یا آہو بکا کریں گے، اس سے وہ مصیبت دور تو نہیں ہو جائے گی، وہ مصیبت کی اندر کبھی تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ شکوہ اور شکایت اس انمول خزانے کو اپنے ہاتھ سے آپ جانے دیتے گے۔ اور ایک بہت موٹی سی بات ہے معزز سامعین کرام، اس چیز کے اوپر ہم نے ذرا بہر پر بھی غور نہیں کیا کہ جو شخص جتنا بھی غافل ہو، کس قدر بھی غفلت میں زندگی گزاری ہو، لیکن جب اس پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس مرض کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس تکلیف کے اندر
اپنے پروردگار کو ضرور یاد کرتا ہے، اور یہی یاد کرنا اس کے گناہوں کے دھونے کا اور اس کے گناہوں کے جھرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر بھلائی کا ارادہ وحدہ لا شریک رکھتا ہے تو اس بندے کو پروردگار کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، لیکن ہم آہو بکا کر کے، شکوہ شکایت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ بول کر کے، کبھی کبھی تو ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو ہم نے کفر تک پہنچا دیتے گئے، ہم اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے گئے۔ اس لیے خدا را جب کوئی بھی تکلیف آئے تو آہو بکا کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے وہ تکلیف دور نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں صبر کا ایک ایسا ہتھیار دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ اگر ہم صبر کریں گے تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے، اور کانٹا چبھنے پر جو ہم صبر کریں گے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد عورت کی جان، مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ اب کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھیے، ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں ضرور تکلیفیں ہیں، ضرور مصیبتیں ہیں، لیکن یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اس تکلیف کے اوپر جب بندہ مومن صبر کرتا ہے، اس تکلیف کے اوپر جب ہم اس مالک و مولا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت پہنچنے پر جب ہم یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اب اس کا کتنا بڑا انعام ہے، اس سے وحدہ لا شریک ہمیں کس قدر انعام عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سے سماعت فرمائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں اس حدیث کے ہر لفظ کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، بعض لوگ تو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ یار مصیبت ہمارے لیے ہی تھی، ہمارے گھر میں ہی یہ تکلیف آئی، ہمیں ہی یہ پریشانی آئی، کیا ہمیشہ کے لیے ہماری اندر یہ تکلیف رہے گی؟ معزز سامعین کرام، ذرا غور کریں، جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے گئے ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کو جب ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن، جو پریشان ہے، بعض لوگ بیماری میں ہی مبتلا رہتے ہیں،
ان پر ان کو صبر کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا انعام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ مصیبت زدہ لوگوں کو کل قیامت کے دن مالک و مولا ان کی مصیبت کے اوپر صبر کرنے پر اجر و ثواب دے گا، تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے۔ دنیا میں جو لوگ آرام سے ہیں، جو سکون سے ہیں، جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی، وہ دنیا میں یہ سوچ رہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم بہت ہی آرام سے ہیں، وہ غربت کے اندر مبتلا ہے، ہم امیر ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن ذرا غور کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی آرام اور سکون عیش کی زندگی گزارنے والے قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے نوازا جائے گا، تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، ان کے جسموں پر آرے چلائے جاتے، ان کی جسموں کی ان کی کھالیں جو ہے، ان کی چمڑیاں جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹی جاتی، اتنی زیادہ مصیبت کہ وہ تمنا کریں گے۔ ذرا غور کرے تو اس سے پتا چلا کہ جو لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بیماری ہو، پریشانی ہو، غم ہو، بچوں کی تکلیف ہو، یا غریبی ہو، یا کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، اس کی اندر جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو پروردگار اس کو کس قدر نوازتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی برکت ہے اور اس میں کس قدر انعامات ہے۔ احادیث میں مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کے بہت بڑے فائدے ہیں، اس کے بہت فضائل کے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عقائد عالم نور مجسم ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کر لے۔ دعا یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی یا اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ ذرا غور کرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ نے کہہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو گئے، تو پروردگار کا کتنا بڑا انعام۔ مزید حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ثواب دیتا ہے جیسے اس دین دیا تھا جس دین مصیبت پہنچی تھی۔ یہ مصیبت کے اندر صبر کرنے والوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور مصیبت کے اوپر صبر کر کے مالک و مولا کا شکریہ ادا کرنے والوں کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ دیکھو اب اس چیز سے، اس حدیث سے بھی آپ کس قدر اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اور اس بات کو آپ اپنے دل کے اندر اتار سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، جو چراغ تھا بجھ گیا۔ چراغ کے بجھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو حاضر لوگوں نے عرض کیا کیا یہ بھی ایک مصیبت ہے؟ چراغ بجھ گیا تھا، کیا یہ بھی ایک مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے، مومن کو تکلیف دے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو ہمیں مصیبت کے اندر صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مصیبت کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے، ذرا غور کریں اس حدیث کے اوپر، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، پہلی امتوں کو یہ چیز نہیں دی گئی، اور وہ چیز ہے مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ اگر کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بڑی بیماری ہو، چاہے کوئی عزیز فوت ہو جائے، گھر کا خاص آدمی اگر اس دنیا سے چلا جائے، تو ہمیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہونا چاہیے اور اس مصیبت کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ یہ بہت سخت چیز ہے، لیکن یہی تو صبر ہے، اسی کے اوپر صبر کر کے پروردگار ہمیں اس قدر انعامات سے نوازتا ہے۔ تو مالک و مولا ہم گنہگاروں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف کے اندر اگر آپ مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے اوپر راضی ہو جائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت بھی ٹال دے گا اور صبر کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔